افرائی دعوت کا خوب اہتمام کرو، ایک کے پاس ملاقات کے لیے کی ترتیب بناؤ، جو خواص ملے ان سے خصوصی ملاقات کرو، ان کی دنیا کو حقیر مت کہنا ورنہ وہ تمہارے دین کو حقیر سمجھیں گے، کیونکہ ہر شخص اپنی محبوب چیز سے محبت کرتا ہے، انہیں دنیا محبوب ہے، تمہیں دین محبوب ہے، اگر ان کی دنیا کی برائی کرو گے تو وہ تمہارے دین کی برائی کر بیٹھیں گے، ایسا ہرگز نہ ہو۔ البتہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء سے ضرور ملاقات کرو، اگر فرصت اور سہولت محسوس کرو اور ان میں بشاشت محسوس کرو تو نصیحت کی درخواست کر دینا، تشکیل نہ کرنا، یوں نہ سمجھنا ہم بڑا کام کر رہے چھوٹا کام کر رہے، ہم سینکڑوں میں کام کر رہے یہ دو چار کے لیے بیٹھے، یہ سب شیطان کے وساوس ہیں۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح علم علماء کے درمیان عوام علماء کے درمیان خلیج پیدا ہو، ایسے وساوس بدگمانی پیدا کرے گا شیطان جس سے امت علماء سے کٹ کر رہ جاوے۔ عالم سے بدگمانی کرنا تو علم سے بدگمان ہونا ہے۔ یہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، ان سے بغض رکھنا میرے دوستو عزیزو، اللہ حفاظت فرمائے، انبیاء سے بغض رکھنا ہے، یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ وہ تمہیں ٹوکے یہ تمہارے لیے نعمت ہے، وہ تمہیں ٹوک دے یہ تمہارے لیے نعمت ہے، وہ تمہیں ٹوکے انہیں اپنا محسن سمجھو، انہیں اپنا محسن سمجھو، ان کا اعتراض درست ہے تو ان کو اپنا محسن سمجھو، اگر غلط فہمی سے اعتراض درست نہیں ہے تو صبر کرو، جواب دینا تو ملائکہ کی نصرت سے محروم ہو جانا ہے۔ جی ہاں، ہمارا جواب دینا نہیں ہے، کوئی تم پر اعتراض کرے صبر کرو، تمہارے اندر وہ کمی ہے تم تو احسان سمجھو اور اپنی اصلاح کرو۔ اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جاؤ وہاں کے علماء کی خدمت میں محض دعا کی درخواست کرنے، اور اگر وہ بشاشت سے اس پر تیار ہو جائیں کہ مسجد میں آ کر جماعت کو نصیحت فرما دے تو اس کی ان سے درخواست کر لی جائے، ورنہ شیطان یہ پٹی پڑھاوے گا تم جو کام کر رہے وہ بڑا ہے، جو کام کر رہے چھوٹا ہے، لہذا ان سے کہو کہ چھوٹا کام چھوڑ کر بڑا کام کریں، تجھے ان کے کام کی خبر ہی نہیں ہے، بس ایک دوسرے کے کام کو نہ جاننے کی وجہ سے استخفاف اور ہلکا پن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر شعبہ دوسرے شعبے کے لیے معاون بنے، مخالف نہ بنے بلکہ ایک دوسرے کے شعبے کے لیے معاون بنے۔ مسلمانوں کی جماعتوں کے آپس کے تعاون سے ایک دوسرے کے کام کو تقویت ملنی ہے، کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے، تم نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، لیکن کسی کے کام کو یہ نہ کہو یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ جتنی بھی جمعیتیں ہیں، جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں، ہم ان تحریکوں کو اور ان تنظیموں میں اپنی ذات سے جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارا اس لیے فریضہ ہے کیونکہ تمام اہل حق کی تحریکیں اور تنظیمیں وہ سب حق کو چاہنے کے اور حق کو قائم کرنے کے لیے ہیں۔ کسی بھی تحریک یا تنظیم کو کسی کے مقابل سمجھنا، میری طرف دیکھو، میں اتنی اہم بات عرض کر رہا تم ادھر دیکھ رہے، میرا دل چاہے تم اجتماعات میں ادھر ادھر بالکل مت دیکھا کرو ذرا سا بھی، اور شیطان چاہے گا کسی طرح بات ضائع ہو جائے۔ جتنی بھی اہل حق کے کام ہیں ان کا تعاون کرنا ہر مومن کا فرض عین ہے، ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ میں فرض عین کہہ رہا ہوں، فرض کفایہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ خیر کے کام میں معاون بننا ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اس لیے فرض عین ہے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، خیر کے کام میں معاون بننا ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے، اس لیے فرض عین ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے دین کے شعبے اور دینی تنظیمیں ہیں اس میں ہر تنظیم کو چاہیے دوسروں کا تعاون کرے۔ البتہ جو کام جن کے کرنے کا ہے وہ اپنے اپنے کام میں یکسوئی سے لگے رہیں۔ ایک ہے تعاون کرنا، ایک ہے مداخلت کرنا۔ میں دو چیزیں الگ الگ عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے کام ایسے ہوں گے جن میں ہمارے کام کرنے والوں کو لگنا نہیں ہے، صاف بات ہے، وہ جن کے کرنے کا ہے وہ ان کا مقام ہے، لیکن تعاون سے انکار نہیں ہے۔ ایک تعاون کرنا، ایک مداخلت کرنا۔ نہیں، مداخلت نہ کرو، تعاون کرو۔
مداخلت نہ کرو، تعاون کرو. یہ بھی استخلاص کا ایک حصہ ہے کہ یوں سوچ کر چلو کہ کیا کام ہمارے کرنے کا ہے، کون سا کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے. یہ حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہ ہے. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا ہوں، جتنی بھی دینی کام ہے ان سب کا اپنی ذات سے مالی تعاون کرنا ہر مسلمان کا فرض عین ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ساتھی ہو. اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کے محنت کرنی ہے. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو. ایک مسجد میں اتنا قیام کرو کہ وہاں سے نقد جماعت نکل جائے. اس گھر سے متعلق جتنے بھی گھر ہیں، اس مسجد سے متعلق جتنے بھی گھر ہیں، ہر گھر میں یہ 5 اعمال گھروں کے زندہ ہو جائیں. ہر جگہ مسجد کی جماعت بنا کر انہیں عملی طور پر مسجد کی آبادی کا عمل سے روزہ، تعلیم، مشورہ، گھروں کی تعلیم، یہ سارے اعمال عملی طور پر مقامی لوگوں کو کر کے دکھلا بھی دو اور ان سے کروا کر اطمینان کر لو، پھر آگے بڑھو. چاہے ایک مسجد میں 2 دن، 4 دن، 6 دن حد ضرورت قیام کرنا پڑے. اس طرح ہمیں ایک مسجد میں انشاءاللہ جم کر کام کرنا ہے. سمجھ گیا نا بھائی؟ انشاءاللہ اسی طرح کریں گے نا. ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو. کسی مسجد سے جو تک آگے نہ بڑھو جب تک اس مسجد میں مسجد کی آبادی کی ترتیب قائم نہ ہو جاوے. مسجد کی آبادی کی ترتیب بس 2 لفظ ہیں مختصر. مسجد میں ہمارے دعوے قائم کرنے کے لیے 2-3 ساتھیوں کو چھوڑ کر باقی ساتھی باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان عملوں میں لا کر جوڑیں. یہ مسجد کی آبادی کی ترتیب ہے. سمجھ گئے نا؟ اسی طرح کریں گے نا انشاءاللہ. جتنے واپس جا رہے ہیں یہ سب عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو ہم اعمال دعوت سے ملاقاتوں کے دوران خالی نہیں چھوڑیں گے. جہاں جہاں ہماری جماعتیں جائیں ہم کہیں بھی جا کر کوئی نیا کام شروع نہ کریں، اپنی کوئی رائے نہ دیں. جماعتیں پھرتی ہے نا، ارے بھائی تمہاری تو یہ شب گزاری کی مسجد بہت ہی تنگ ہے اور تمہارے ہفتہ واری اجتماع کے لیے تو یہ مسجد بڑی تنگ معلوم ہو رہی ہے. جماعت گئی، اس سے بات کی، ان سے بات کی، ان سے بات کی، ان سے بات کی کہ بھائی ایسا کرو نا کہ اپنی شب گزاری یہاں کے بجائے یہاں کر لو. سنو دھیان سے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ تمہارے لیے سہولت نہیں پیدا کرنے گئے، یہ جماعت تمہارے درمیان تفریق، اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنے گئی ہے. تم سوچو گے ہاں جی ایک جماعت اور آئی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھائی شب گزاری میں بڑی دشواری ہوئی ہمیں، مرکز تنگ ہے، بڑا کرو. وہ دوسرا آیا، اس نے بھی آ کر یہی کہا. 2-4 جماعتیں تم سے کہیں گی، تم آپس میں بیٹھ کر اختلاف کر لو گے. آدھے کہیں گے یہاں رہنے دو شب گزاری، آدھے کہیں گے وہاں کر لو. آپس میں جھگڑا ہوگا، لوگ کہیں گے بھائی جھگڑا ختم کرو، جھگڑنا نہیں چاہیے، چلو بھائی یہاں کے بجائے وہاں کر لو. چلو تو ایک یہاں کر لو، ایک وہاں کر لو. پورا یوپی، پورا ملک، پورا صوبہ اچھی طرح یہ سن لے کہ کوئی شب گزاری نہ نظام الدین کے اجتماعی مشورے کے بغیر شروع کی جائے گی، نہ تبدیل کی جائے گی، نہ کسی مرکز کی توسیع اجتماعی مشورے کے بغیر کی جائے گی. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آئندہ کے لیے سب طے کر لیں. کوئی شب گزاری نہیں. اول تو ہمیں کوئی نئی شب گزاری اب شروع کرنی بھی نہیں ہے. ہمارے پاس شب گزاری کا بہترین بدلہ اور اس سے بہتر نعمت وہ ہمارا مسئلہ جماعتوں کا ماہانہ جوڑ ہے، جس میں ساری مسجد اور جماعتوں کی ساری ضروریات، سارے عزائم، سارے تقاضے، شب گزاری کے سارے اعمال وہ ہمارے ماہانہ مشورے سے پورے ہو رہے ہیں، مسجد اور جماعت کے ماہانہ جوڑ سے. اس لیے سب سے درخواست ہے کہ کسی صوبے میں، کسی ضلع میں، کسی شہر میں کوئی نئی شب گزاری ہرگز شروع نہ کی جائے. جگہ تنگ ہے، کوئی بات ہے، آپس میں کوئی رائے آئی ہے تو اس کو لے کر ہمارے سہمائی مشورے میں نظام الدین آ جاؤ کہ جی یہ رائے ہے، اگر یہی کرنا ہے تو یہی کرتے رہیں گے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات مشورہ طے کرتا ہے تو اسے کریں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ لہذا کوئی نئی شب گزاری ہرگز شروع نہ کی جائے جب تک اس کا اجتماعی طور پر بنگلے والی مسجد میں سہمائی مشورے میں مشورہ نہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے؟ نہ کہیں کوئی شورا بنائی جاوے جا کر، نہ کوئی اپنی کوئی شورا بناوے، نہ کوئی اس طرح کوئی ذمہ دار طے کریں. جس طرح کام کر رہے ہو کرتے رہو،
کوئی بات بھی پیش آئے معمولی تو بھئی ہمارا سہمائی مشورہ الحمدللہ نظام الدین میں ہوتا چلا آیا ہے، وہاں جا کے اپنے مسئلے کو رکھیں گے، وہاں پوچھ لیں گے، جیسے طے ہوگا انشاءاللہ ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے.